الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد جاء في الحديث أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره تعلمه فيه يكن وباله عليك وأجره لك ولا تسبن شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر بڑے مہربان، بڑے رحم دل، بڑے شفیق تھے۔ انسان کی کامیابی اور آخرت اور دنیا کی عزت اور نجات کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ بہت سے ایسے موقع آتے کہ صحابہ خود آپ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں دین کی کوئی بات بتا دیجئے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں۔ خاص طور سے وہ لوگ جو مدینے کے باہر کے رہنے والے تھے، جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو جب وہ مدینہ آتے تو اس موقع کو بڑا غنیمت سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی سے دین کے متعلق باتوں کو پوچھتے تھے کہ ہمیں کچھ دین کی باتیں بتا دیجئے، ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اسی طرح سے جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ مدینے کے باہر کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے، ہمیں کچھ اچھی باتیں بتلا دیجئے تاکہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور دنیا اور آخرت کو بنا لیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں انہیں بیان فرمائیں، بس انہی باتوں کو مجھے بتانا ہے آپ کو۔ 3 باتیں یا 3 نصیحتیں
یا یہ کہہ لو کہ 3 وصیت آپ نے فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کی ڈر کو اپنے دل میں جما لو، اللہ کے لیے تقوی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ ہر عمل کی بنیاد تقوی ہے۔ انسان کے دل میں اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہوگا تو عمل کے اندر روح پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں سینکڑوں موقع ایسا آیا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں اور پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اس طرح کے الفاظ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، موت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اللہ سے ڈرو، تم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کے آنے سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر دنیا کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں، گناہ کا بدلہ گناہ اور سزا کی شکل میں ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جگہ جگہ حکم فرمایا، اس لیے کہ تقوی یہی بنیادی چیز ہے، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جسے تقوی کہتے ہیں، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ زبان بھی کھولے گا تو سوچ کے کھولے گا، جو بول اور جو بات کرے گا سوچ کے کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں زبان کی بول کو بھی محفوظ اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے یہاں اسے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے اچھے انداز میں فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تم اپنی زبان سے جو بول نکالتے ہو، جو بول بولتے ہو، جو بات کہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ زبان کی بات نکلی ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی؟ اللہ فرماتے کہ نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ الا لديه رقیب عتید، اے انسان ہم نے تیرے اوپر ایک نگراں بنایا ہے جو تیری ہر ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ جو فرشتے ہیں جو تیری گناہ کو بھی لکھ رہے ہیں اور تیری نیکیاں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ رقیب عتید، ایک نگراں بنایا ہے جو بڑا چوکس ہے اور بڑی سختی سے تیری نگرانی کر رہا ہے۔ تو تقوی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہم کبھی کسی سے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سے غصہ اور ناراض ہو جاتے ہیں، تو جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنی زبان سے سوچتے ہیں کیا کیا اسے کہہ دیں، بری سے بری اور گندی سے گندی بات کہہ دیں، گالی بک دیں، اس کو بے عزت کر دیں۔ غصے میں آتے ہیں تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کی غلط کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی خرابی اور اس کی برائی بھی ہمیں برائی نہیں لگتی، ہمیں وہ بھی اچھائی معلوم ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ حضور نے سب سے پہلی نصیحت ان صحابی کو یہی فرمائی کہ علیک بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ کہیں ہو، بیوی بچوں میں ہو، بازار میں ہو، کاروبار کر رہے ہو، دوستوں کی مجلس میں ہو یا مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ جب ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو آدمی ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لو، اگر حکومت اور سرکار کی طرف سے کوئی سخت آرڈر آ جائے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے، کرفیو لگا دیا گیا، یا جیسے آج کا یہ ماحول ہے پھر سے وہ حالات بنائے جا رہے ہیں جو پچھلے برسوں میں ہم جھیل چکے ہیں، باہر نکلنا ہے تو احتیاط کے ساتھ نکلنا ہے، بلا ضرورت نہیں نکلنا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے سخت آرڈر آ جاتا ہے تو ہر آدمی ڈرتا ہے کہ حکومت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، ورنہ ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے، ہمیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں مار بھی پڑ سکتی ہے۔ تو اس سرکاری حکم کے خلاف ورزی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ حکومت کے ڈر نے، قانون کے ڈر نے ہمیں روک دیا، اس لیے کہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم مجرم ہو جائیں گے اور ہمیں مشکل کا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان اور ایمان والا ہر وقت یہ سوچے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسا لے کہ اللہ سے ڈرے کہ ہم جو کریں گے، جو بولیں گے، جو اپنی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، اللہ کے یہاں ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں تقوی اس معیار کا تھا کہ ہم تو اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا ایسا ڈر ان کے دل میں بسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاقہ پڑ گیا، اور ایسا فاقہ پڑا کہ اب بھوک برداشت کی طاقت سے باہر ہو گئی، ناقابل برداشت۔ ان کے ایک غلام نے دیکھا کہ حضرت کے گھر میں فاقے ہیں، اب بھوک ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے خادم نے ایک بکری کا انتظام کیا اور لے آئے، اسے ذبح کیا، اسے پکایا، حضرت کو کھلایا، حضرت نے کھا لیا۔ اس کے بعد خادم نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ آئی کہاں سے اور کیسے آئی؟ فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بکری تھی جس کے مالک کی اجازت کے بغیر ہم نے پکڑ لیا اور آپ کو ذبح کر کے کھلایا، اس لیے کہ آپ بھوکے تھے کئی دن سے۔ صدیق اکبر نے یہ سنا، کانپ اٹھے اور غصے میں بھرے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، اور اپنی انگلی کو حلق میں ڈال کر سب الٹی کیا کہ یہ حرام لقمہ ہمارے اندر چلا گیا۔ ایسا ڈر تھا، ایسا خوف تھا، اور آج تو ہم سراپا حرام نگل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ فکر ہوتی ہے۔ حلال کاروبار، حرام طریقے سے آئی ہوئی دولت ہم اسے ٹھاٹ سے استعمال کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں اور اپنی جو ہے رئیسی اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ خوف خدا تھا ان کا
کہ اللہ کے یہاں سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت ان صحابی کو یہی فرمائی، علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لو۔ ہم دل کے اتنے سخت ہیں کہ ہمیں کسی کی موت بھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں کرتی، کسی کا جنازہ دیکھ کر بھی ہمارے دل میں موت کا خوف نہیں پیدا ہوتا، کسی انسان کی روح نکلنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اللہ سے ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ کل کو ہمیں بھی اسی کا سامنا کرنا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ ہم دل کے بہت سخت ہو گئے، اللہ کا خوف ڈر ہماری دل سے نکلا جا رہا ہے۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے ان کو فرمائی جو ہم سب کے لیے بڑی قیمتی اور کام کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنْ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ تَعْلَمْهُ فِيكَ، اگر کوئی انسان تم کو تمہارے کسی عیب کو یاد دلا کر تمہیں شرمندہ اور بے عزت کرے، فَلَا تُعَيِّرْهُ تَعْلَمْهُ فِيهِ، تو تم اس کے عیب کو جس کو تم جانتے ہو اس کو بیان کر کے اس کو بے عزت مت کرو۔ کتنی اونچی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان گھٹیا انسان ہے جو لوگوں کی کمزوریوں کو صرف دیکھتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو صرف دیکھتا ہے اور دوسروں کے سامنے اس کی اس غلطی اور عیب کو بیان کر کے اسے بے عزت کر دیتا ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر بہت ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر 10 خوبیاں ہیں، ایک عیب ہے، تو ساری خوبیوں کو بھلا دیں گے اور عیب کو بیان کریں گے تاکہ اس کی بے عزتی ہو، 4 آدمی اس کو جان جائیں۔ یہ انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے اور دین اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ نبی نے یہی وصیت انہیں فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی آدمی تمہارے عیب کو، تمہاری کمزوری کو، تمہاری غلط عادت کو جانتا ہے اور پھر دوسروں کے سامنے اسے بیان کر کے تمہیں ذلیل بے عزت کرتا ہے تو تم اس کا جواب اسی طرح سے مت دینا۔ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ، کہ تم اس شخص کے جو تمہاری برائی بیان کر کے تمہیں بے عزت کر رہا ہے، تم اس کی برائی کو بیان کر کے تم اسے بے عزت مت کرنا، تم اپنی زبان بند کر لینا۔ یہ اتنی قیمتی نصیحت ہے کہ یہ انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتی ہے۔ ارے بچوں اوپر خاموش رہو، چلے جاتے ہو، صرف باتیں کرتے ہو۔ کوئی بڑا اوپر مؤذن بھی خدا جانے کہاں چلا گیا۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آج ہمارے اندر یہ عیب بھرا ہے۔ ہم دوسروں کی اچھائیاں نہیں دیکھتے، اس کی کمزوری دیکھتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے، اس کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک آدمی کے اندر 10 برائی ہے
اور ایک اچھائی ہے تو برائیوں کو چھوڑ دو، اچھائیوں کا ذکر کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ہم کسی کے اندر 10 اچھائیاں ہیں، ایک کمزوری ہے، تو اس کی 10 خوبیوں کو بھول کر جو کمزوری ہے اس کو مجلس میں 4 آدمی کے سامنے اسی کا ذکر ہوگا، اسی کو بیان کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو، اس سے انسان کا وقار بھی گھٹتا ہے، دوسروں کی نظر میں گرتا ہے کہ جب یہ میرے سامنے دوسروں کا عیب بیان کر رہا ہے تو یقیناً دوسروں کے سامنے یہ میرا بھی عیب بیان کرے گا۔ جس آدمی کی عادت پڑ جائے تو پھر ہمیں کسی کے عیب کو ہمارے سامنے کسی کے عیب کو بیان کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ وہ گھٹیا انسان ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے دوسروں کی جیسے وہ برائی بیان کرتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر ہماری بھی ویسے ہی برائی بیان کرے گا۔ یہ گھٹیا انسان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ اگر کوئی بدنصیب، بدبخت، گندی عادت والا دوسروں کے عیب کو دیکھ کر اس کو بیان کرتا ہے تاکہ اسے بے عزت کر دے، تو تم اس کے عیب کو جاننے کے باوجود اس کے عیب کو چھپا دینا، دوسروں کے سامنے بیان کر کے اسے بے عزت مت کرنا۔ کتنی قیمتی نصیحت ہے، اور آپ نے اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا؟ یکن وبالہ علیک واجرہ لک۔ وہ جو غلط کام کر رہا ہے، صرف کمزوری اور خامی اور عیب کو بیان کر رہا ہے، اس کا وبال اس کے سر جائے گا۔ اور تم جس نے تمہیں بے عزت کیا، جس نے 4 آدمی کے سامنے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، تم اس کے عیب کو جانتے ہو لیکن اس کے باوجود اپنی زبان بند رکھتے ہو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَجْرُهُ لَكَ، تو اس پر بھی تمہیں نیکی ملے گی، اللہ کے یہاں تمہارے نام اعمال میں اچھائیاں لکھی جائیں گی۔ کہ ایک نے تمہیں بے عزت کیا لیکن تم نے اس کی عزت کا خیال رکھا کہ اس کو بے عزت نہیں کیا، اس کے عیب کو بیان نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ باتیں دل کے اندر اتارنے کی ہیں۔ آج سماج کے اندر، ہمارے مسلم ماحول کے اندر ایک یہی عام مزاج ہے۔ میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اشاروں میں آپ سمجھ جاؤ گے۔ ایک آدمی ہے بڑا نیک، نماز کا پابند، تلاوت کا پابند، دین کے کاموں سے جڑا ہوا، جماعت اور دعوت کی محنت میں لگا ہوا کر رہا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایسے آدمی کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اب بڑے اچھے کام کرتے ہیں، نماز کے پابند، تکبیر اولیٰ کے پابند، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ ہم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا پچھلا ریکارڈ بیان کریں گے، ایسے ہیں آج بڑے نیک بن گئے۔ کیا حق پہنچتا ہے ہمیں یہ کہنے کا؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر پچھلی زندگی میں کوئی عیب تھا، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا رخ بدل لیا، یہ اس کے لیے کتنے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ برے کام کو چھوڑ کر وہ اچھے کام میں لگ گیا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم پھٹ سے زبان سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ ارے وہ تو ایسے تھے، ویسے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب ان کی پچھلی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
یہ ساری اچھائیاں بھلا دیے گئیں، اب برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں بھی ہماری زندگی بھی صحیح رخ پہ لگ جائے، یہ کہنا چاہیے۔ یہی مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ اگر کوئی تمہارے عیب کو بیان کر کے تمہیں بے عزت اور ذلیل کرتا ہے تو تم اس کے عیب کو بیان کر کے اسے ذلیل مت کرنا، اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اس لیے کہ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو جاننے کے باوجود اس کو چھپا دیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، تو کل میدان محشر میں اللہ اولین اور آخرین کے مجمع میں اس کے عیب کو چھپائیں گے اور کسی کے سامنے اس کی غلطیوں کو بیان کر کے اسے بے عزت نہ کریں گے۔ خاموش ہو جاؤ۔ اگر اس کی اصلاح مقصود ہے تو اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 10 آدمی کے سامنے تم شراب پیتے ہو شراب مت پینا، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں۔ اس کی بری عادت کو یاد کرا کر اس کو روکنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اصلاح کریں، اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اکیلے میں لے جاؤ، تنہائی میں لے جا کر اسے کہو کہ میرے بھائی آپ کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے یا ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو اللہ کے لیے ان باتوں سے بچ جاؤ، توبہ کر لو، آج موقع ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اکیلے میں لے جا کر کے اسے سمجھاؤ تو اس کے دل میں بات اترے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے کی بنیاد پر اس کو ہدایت کے راستے پہ لگا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نصیحت کرنے کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو معلوم ہوئی تو آپ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے، آپ مسجد میں منبر پہ تشریف لے جاتے اور آپ برے کام کی وعید سناتے تھے اور فرماتے تھے کیا بات ہے کہ میں لوگوں کو ایسا ایسا دیکھ رہا ہوں، سنو اللہ کا یہ حکم ہے۔ یہ طریقہ تھا اصلاح کا، اور یہ طریقہ تھا تربیت کا۔ نہ کسی کو نام لیا، نہ کسی کی طرف اشارہ کیا، اور جس کے اندر وہ چیز ہوتی تھی وہ خود سمجھ جاتا تھا اور اپنی اصلاح خود کر لیتا تھا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، اور یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ لوگوں کی اصلاح، امت کی اصلاح اس طریقے سے فرماتے تھے۔ آخری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو نصیحت فرمائی وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا، یہ تیسری اور آخری نصیحت، کسی کو برا بھلا مت کہنا، تَسُبَّنَّ شَيْئًا، نہ زندوں کو برا بھلا کہو، نہ ان کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو، اگرچہ اس کے اندر 20 برائی کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کی آنکھ بند ہو گئی، اب وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے، اب ان کی برائی کا تذکرہ مت کرو، ان کے اچھے اور برے عمل کا دفتر اب بند ہو چکا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے تو بس مغفرت کی دعا کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، تسبن شیئا، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ سب یسب کے معنی عربی میں آتے ہیں برائی بیان کرنے اور برے انداز سے بات کرنے کو، اور اسی میں گالی گلوج بھی شامل ہے۔ سب یسب اس کے معنی گالی دینے کے بھی آتے ہیں، لیکن اصل میں ہے بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، برا بھلا کہنا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کو برا بھلا مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تمہاری نگاہ میں برا ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا درجہ اونچا ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، کس کو اس کی خبر ہے؟ نبی کی یہی زندگی اور صحابہ کی یہی سیرت تھی۔ باتیں اس موضوع پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت مکمل ہو چکا۔
بس یہ سمجھ لو کہ اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالا کرو، کسی کی شکوہ شکایت، کسی کا عیب، کسی کی ساتھ بد کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ، یہ اللہ کو ناپسند، نبی کو ناپسند، شریعت کے حکم کے خلاف، نہ زندوں کو نہ ان لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے۔ اگرچہ جانے والے کا معاملہ کیسا تھا ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتوزوا الاحیاء، تم مرے ہوئے لوگوں کو برائی بیان کر کے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، یعنی اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جانے والے کا عیب بیان کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو تکلیف تو ہوگی، اذیت پہنچے گی۔ نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے چلے گئے اب وہ اللہ کے حوالے ہیں، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگو، ان کے لیے آگے کی ہر منزل کے لیے آسانی اور سہولت کی دعائیں مانگو۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درگزر کر دیا، اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 انسان کے قاتل کو صرف اس بنیاد پر معاف کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں توبہ کی طرف آتی ہے، اب موت آ جاتی ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ 100 انسان کا قاتل، نبی نے یہ بات کہی ہے، نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسان کا قتل کیا، بے قصور مار دیا 99 آدمی کو۔ اب اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے غلط کام کیا، چلو کسی اللہ والے کے یہاں اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے معافی مانگ لیں۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ اللہ والے رہتے ہیں، وہیں چلے جاؤ اور جا کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لو۔ چنانچہ وہ پہنچے پتہ لگا کر اور ان بزرگ سے کہا کہ میں نے 99 بے قصور انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، ایک قتل پر جہنم ہے، تو 99 کا قتل کر کے آیا ہے، تیرے لیے معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو چکی تھی وہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب 99 تو ایک اور صحیح، اس نے ان بزرگ کو بھی قتل کر دیا، 100 کا قتل پورا کر دیا کہ جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح۔ لیکن دل کی دنیا بدل چکی تھی، دل میں تڑپ آ چکی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے۔ پھر پتہ کیا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے ہاتھ پر میں توبہ کروں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کے ہاتھ پر توبہ کر لو۔ اب وہ چلے، میں حدیث سنا رہا ہوں، اس کا ایک مقصد ہے، دل میں اتارو۔ وہ چلے اور ابھی چلے ہی تھے کہ ملک الموت آ گئے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، اور کہا کہ میں تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، چل تو اللہ کے پاس۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے، لیٹ گئے اور گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے، اور اتنے دیر میں فرشتے نے ان کی روح نکال لی، اور وہیں گھسٹتے ہوئے جو ہے ان کی روح نکل گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اب دیکھو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تڑپ تھی، راستے میں بزرگ تک پہنچے نہیں، ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، ابھی بہت لمبا فاصلہ باقی تھا، وہیں دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ نے مغفرت فرما دی، اس لیے کہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ 100 آدمی کا قاتل نہیں، بلکہ وہ اللہ کا نیک اور مقبول اور جنتی انسان بن گیا۔
اس لیے میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زبان کی ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔